بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ جنہوں نے 10 سال تک حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، 10 سال تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب آپ سے محبت تو ہم کرتے ہیں، بولو صحابہ کرام اپنی محبت میں سچے تھے یا نہیں؟ صحابہ کرام کی محبت کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نہ جان کی قربانی دینا ان کے لیے کوئی مشکل تھا، نہ مال کی قربانی دینا ان کے لیے کوئی مشکل تھا، نہ وقت کی قربانی دینا ان کے لیے کوئی مشکل تھا، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے انتظار میں رہتے تھے۔ جب بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے فوراً اس حکم کی وہ تعمیل کرتے تھے، یعنی حکم کو پورا کر دیتے تھے۔ بلکہ حدیثوں میں، صحیح حدیث میں یہاں تک لکھا ہے، صحابہ کرام کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے اور آپ کے جسم اطہر سے، آپ کے بدن اطہر سے لگ کر جو پانی نیچے گرتا، صحابہ کرام اس پانی کو نیچے گرنے نہ دیتے، بلکہ برکت کے طور پر اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر ملتے تھے۔ اور یہ صحیح حدیث میں ہے، جس کو مل جاتا وہ اپنے جسم پر لگا لیتا، جس کو نہ ملتا وہ دوسرے کے جسم سے تری لے کر اپنے جسم پر ملتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے، اور میرے بھائیوں یقیناً ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، بولو بے شک ہماری طرح ایک انسان ہے، لیکن سید البشر ہمارے جسم کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کمپیر نہیں کرنا چاہیے، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پسینے میں بدبو ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں وہ خوشبو تھی جو آج کے مہنگے سے مہنگے عطر میں نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے تھوک میں بھی بدبو ہو سکتی ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تھے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں 2 سال رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، بچپنا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب فرماتے تھے مجھے کبھی بھی صاف کرنے کی نوبت نہیں آئی، جب آپ پاخانہ فرماتے تھے مجھے کبھی بھی صاف کرنے کی نوبت نہیں آئی، جب آپ پیشاب فرماتے تھے، پاخانہ فرماتے تھے، زمین پھٹتی تھی اور وہ سارا پیشاب اور سارا پاخانہ زمین میں اتر جاتا تھا اور اس زمین کے ٹکڑے سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہمارے نبی بے شک انسان ہے، اس میں کوئی شک بولو ہو سکتا نہیں ہے، لیکن ہماری طرح انسان نہیں تھے، سید البشر تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے شان، مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا تھا۔ بلکہ صحیح حدیث میں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ناک صاف کرتے تھے، ناک میں سے جو چیز نکلتی صحابہ کرام اس کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے بھی محبت تھی اور صحابہ کرام کو بھی ہمارے نبی سے محبت تھی۔ بلکہ صحیح حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ میرے نبی کو اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو وہ مجھ ہی سے محبت ہے۔ تو اصل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام نے تو بولو بے شک کی ہے۔ پھر بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی آپ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن یہ تو بتلاؤ محبت کس درجے کی ہونی چاہیے، آپ سے تعلق کس درجے کا ہونا چاہیے؟ تو بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے ایمان کا اس وقت تک کوئی اعتبار نہیں، یعنی اس کا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ اس کے دل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے رشتہ داروں سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اب ہم اپنے دل کا جائزہ لے لیں کہ کیا ہمارے دل میں اس درجے کی محبت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس درجے کی ہونی چاہیے تھی۔